السلام علیکم، میں ریما، سیما کی بڑی بہن۔ میں اپنا میسج سیما تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ سیما پلیز 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 دیکھو، ایسا مت کرو، پلیز واپس آ جاؤ، اپنے بچوں کو واپس لے کے آ جاؤ۔ تمہارے بچوں کا مستقبل پاکستان میں ہے، نہ کہ وہاں۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو سیما؟ دیکھو حیدر بھائی بیچارے تمہارے لیے کیا سے کیا نہیں کر رہے، وہ بیچارے اپنے بچوں کو پانے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ تم سوچو، تم ڈرو مت، تمہیں یہاں کوئی نہیں مارے گا۔ تم پھر سے اپنا گھر بساؤ، واپس آ جاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان آ جاؤ، پاکستان میں رہو۔ وہاں نہ تمہارا مستقبل ہے، نہ تمہارے بچوں کا مستقبل ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ تم نے میری ویڈیو جو دیکھی ہے، تم نے میری ریکارڈنگ جو سنی ہے، تم بول رہی ہے کہ میری بہن نہیں ہے۔ میں تمہاری بہن نہیں ہوں، سچ بتاؤ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بہن نہیں ہوں؟ اس کو دیکھو، تمہیں پتا ہے نا یہ کون ہے، اور یہ تصویر صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے یہ فروا ہے، اس کو میں نے پالا تھا، یہ میری بیٹی تھی، تم اس کو بھی لے کے چلی گئی۔ تم اتنی جھوٹ کیوں بول رہی ہو سیما؟ خدا کے واسطے واپس آ جاؤ، اپنے بچوں کا سوچو، اپنا مت سوچو۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ تم خود سوچو۔ دیکھو ہمارے ابو بالکل ٹھیک تھے، لیکن ایک دن وہ ہمارے ابو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو تمہارے بچوں کا کون ہے وہاں پہ؟ پلیز واپس آ جاؤ سیما، اپنے بچوں کا سوچو، فروا کا سوچو، فریا کا سوچو، منی کا سوچو، فرحان کا سوچو۔ تمہیں پتہ ہے نا ان کا کوئی نہیں ہے وہاں۔ انسان اپنوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، اور تم غیروں پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہو وہاں پہ۔ تمہارے بچوں کا مستقبل پاکستان میں ہے، اپنے باپ کے ساتھ ہے۔ تم حیدر بھائی کو گندی بولتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تمہارا شوہر ہے، اس بیچارے نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ وہ بیچارے ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھتے، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، تمہارا پیچھے تو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اپنے بچوں کو پال کے رہیں گے۔ اور دیکھنا، خدا کوئی بھی ہو، کوئی بھی پاک ہستی ہو، اللہ سائیں اس کا ساتھ دیتا ہے جو سچ ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ باقی انصاف ہوتا ہے، اور یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ کہتے ہیں نا، وہ جب حق کی لاٹھی پڑتی ہے نا تو سچ سارے باہر آ جاتے ہیں۔ تم اتنے بڑے جھوٹ بولتی ہو۔ حیدر بھائی بیچارہ نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، اس بیچارے نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا۔ تم ایک بار بھاگ کے گئی تھی نا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم پھر بھاگ جاؤ گی؟ تمہارے بہن بھائی کا، تمہارے خاندان والوں کا، تمہارے بچوں کا بھی جینا آرام ہو جائے گا۔ اب تم کہتی ہو کہ اگر تمہارے بچے واپس چلے جائیں گے تو تمہارے بچوں کو تمہارے گناہ کی سزا ملے گی۔ مطلب تم مانتی ہو نا کہ تم نے گناہ کیا ہے۔ اور میں حکومت سے کہنا چاہوں گی کہ سیما جو بھی بولتی ہے جھوٹ بولتی ہے۔ مجھ سے بڑھ کر اسے کون جانتا ہوگا؟ میں اس کی بہن ہوں، مجھ سے بڑھ کر اسے کوئی نہیں جانتا۔ وہ جو بھی بول رہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور سیما کو پتا ہے کہ یہ پروا کی تصویر صرف اس کی بہن کے واسطے ہے۔ اگر میں تمہاری بہن نہیں تو یہ تصویر میرے پاس کیا کر رہی ہے؟ اور ایسی بہت ساری تصویریں ہیں جو بچوں کی میرے پاس ہیں، وہ بھی میں ضرور دکھاؤں گی۔ میں بس میں بھارت والوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری بہن کو، میرے بچوں کو واپس پاکستان بھیجو۔ ان کا مستقبل اپنے باپ کے ساتھ ہے پاکستان میں، وہاں وہ کیا کریں گے؟ آج تک سیما نے بچوں کو وہاں کیا سکھایا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس وہ سارا دن وہاں انڈیا والے اس کو نچاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اور وہ ناچتی ہے ان کے اشاروں پہ، کیونکہ وہ اس کی صرف کچھ کروایا جا رہا ہے۔ وہ جو بھی کر رہی ہے اس سے وہاں کروایا جا رہا ہے، اس سے یا مارا جا رہا ہے یا پیٹا جا رہا ہے، کچھ بھی کیا جا رہا ہے، اس سے وہ کروایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں ایک بات اور کہوں گی کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سب پتا تھا، ان لوگوں نے حیدر کو کیوں نہیں بتایا جب سیما پہلے نیپال گئی تھی؟ تو میرے بہن بھائیوں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ سیما کہاں گئی ہے۔ سیما نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ لاہور جا رہی ہے زیارت پہ، وہاں ہم بھی گئے زیارت کرنے لاہور۔
पाकिस्तान का सूबा पंजाब में है, वो लाहौर। हम भी वहां गए, हमने भी बीबी रुकैया की जियारत की, तो उसने कहा कि मैं जियारत पे जा रही हूँ। तो हम गांव में थे और जो कहते कि सुमेरा के पास बच्चे छोड़ के, सुमेरा कराची में तो नहीं रहती, सुमेरा तो गांव में रहती है। तो हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि हैदर भाई से तो उसने कभी भी उसे बात करना नहीं छोड़ी, हैदर भाई से कभी भी नहीं छोड़ी। तो हैदर भाई को तो वो सब कुछ बताती थी, तो हमें क्या पता था कि हैदर भाई को कुछ पता है कि कुछ नहीं पता। देखें, अब जब हैदर भाई से सीमा का अब राब्ता नहीं हुआ, तो हैदर भाई ने हमें कॉल करके बताया कि 2 दिन हो गए सीमा ने मुझसे राब्ता नहीं किया। तो हमें पता लगा, अगर पहले भी अगर वो ऐसा कुछ भी पता होता या हैदर भाई को भी कुछ पता होता तो हमें जरूर खबर लगती। हैदर भाई हमें कॉल करके बताते कि सीमा ने उससे राब्ता नहीं किया, लेकिन सीमा तो हमेशा उससे राब्ता करती थी। सीमा अभी भी झूठ बोल रही है। और अगर आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप लोग चाहोगे कि आपकी बहन, आपके जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे मासूम हैं, जिनका कोई नहीं अपने माँ बाप के सिवा दुनिया में, क्या आप लोग चाहोगे कि वो किसी गैर मुल्क में जाके रहें और वो भी बिना वीजा के चली जाए और वो वहां जाके फंस जाए? क्या आप लोगों का दिल चाहेगा? जो हम लोग ऐसा चाहेंगे कि हमारे बच्चे वहां फंस जाए? हम क्या दुश्मन है? दुश्मन नहीं है हम अपने बच्चों के। वो 4 मासूम बच्चे, वो हम पे जान छिड़कते हैं। मैं भारत की मीडिया वालों से कहना चाहूंगी कि आप जाओ, फरवा से पूछो हमारे बारे में। फरवा से पूछो कि पाकिस्तान में उसकी अम्मी है, वो बोलती है, वो बोलेगी कि हाँ वाकई मेरी पाकिस्तान में अम्मी है, क्योंकि उस फरवा को मैंने पाला है माँ की तरह। और फरहान को पता है कि उसका बाप है। क्या तुम्हें याद है? तुम्हें सिर्फ ये याद है कि तुम्हें नाचना है, तुम्हें वीडियो बनानी है, तुम्हें पैसे कमाने हैं। उस सचिन के पास, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, आज वो इतने अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास इतना बड़ा घर बन गया, उसके पास हर चीज है। तुम कहाँ से आ गई? वो सीमा को नचा रहा है वहां से। सीमा को उन लोगों ने भड़काया है, सीमा को उन लोगों ने पता नहीं सीमा के साथ क्या किया है। सीमा इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे वो पागल हो गई है, जैसे वो अपने होशो हवास में ना हो, जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। क्योंकि अब सीमा ऐसी नहीं थी जैसी अब सीमा को दिखाया जा रहा है। वहां बहुत कुछ गलत हो